السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بولے تو ٹھیک ہوں۔ آپ سن رہے ہیں مافیا کوئین۔ مافیا کوئین کو پچھلے پارٹ میں ہم نے جہاں سے چھوڑا تو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، جہاں پر سارے پولیس والے حیران تھے۔ حیران کیا، پریشان بھی تھے۔ جس چاقو پر ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان ملے تھے وہ ایک مری ہوئی لڑکی کا تھا، جسے 3 مہینے پہلے مار دیا گیا تھا، جس کا کیس ان 3 لڑکوں کے اوپر تھا۔ تب اس لڑکے کا باپ کہتا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ اس کے دوستیں بھی تھی، ڈھونڈو انہیں، کہاں ہے وہ؟ ان کی بھی جان کو خطرہ ہے، ڈھونڈو۔ سر، ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا۔ سی سی ٹی کیمرے بھی دیکھ لیے، ایوری تھنگ دیکھ لیے، جہاں تک یاد ہے آخری بار آپ کے بیٹے کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں دیکھا گیا تھا۔ تو بتائیے ہم اب کیا کریں؟ پتہ تو لگا رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں، اسی کے اپارٹمنٹ سے وہ لوگ تینوں غائب ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پوچھ تاچھ کی، ایوری ون، وہاں کے گارڈز، ایوری تھنگ، سب لوگ ممبرس جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر پوچھ تاچھ کیا گیا۔ وہاں پر کسی کو بھی پتہ نہیں کہ آپ کے بیٹے پلس ان دونوں کے بیٹے۔ اب ان 2 لڑکوں کے باپ بھی وہاں پر کھڑے تھے، جو کمشنر ان سے بات کر رہا تھا۔ آپ دونوں کے بیٹوں کا لاپتہ انہی کے اپارٹمنٹ سے ہوا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ساری سی سی ٹی کیمرہ ہم نے دیکھے رہے، ایوری تھنگ از کلیئر، کچھ بھی ایسے چیزیں نظر نہیں آ رہی جس کے ہم کہیں کہ آپ کے بیٹے کو کچھ کیا گیا، یہاں سے اٹھایا گیا، لیکن غائب یہیں سے ہوئے ہیں۔ اتنے سراغ، اتنی چیزیں ڈھونڈنے کے بعد بھی ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آ رہا، اور آتا آیا ہے کیا؟ یہ فنگر پرنٹ رپورٹ جسے ہم دیکھ رہے تھے، کچھ بھی نہیں۔ جس لڑکی کے کیس، مرڈر کیس چل رہا تھا، چارجنگ تھا، اسی کے ہاتھ کے نشان اس چاقو پر آئے ہیں۔ جو کیس آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا، آپ نے اپنے پیسوں کے دم پر وہ کیس ختم کیا تھا، وہ ایماندار، وہ کمشنر تھا، تو کہتا ہے تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو؟ ویسے جو مجھے کرنا چاہیے، ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، ہم سے اوپر افسروں نے باندھ دیے گئے تھے، مجھے ڈر نہیں لگا کہ اب اگر میں یہ کہوں، میں تو بہت خوش ہوں سر، آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، ایوری تھنگ از فائن، اوپر والے کی میلا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس نے غلط نہیں کیا، آپ کے بیٹے نے ایک معصوم سی لڑکی کے ساتھ کیا کیا، یہ آپ بھی جانتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے پر کتنے سارے کیسز تھے، پھر بھی آپ نے اپنے پیسے، اپنے پاور کا غلط استعمال کیا ہے۔ وہ لیڈی غلط نہیں کہہ رہی تھی، صحیح کہہ رہی تھی، لیکن ہم مجبور ہیں، کیونکہ ہم مجبور آپ کے پیسوں سے نہیں ہے سر، ہم مجبور ہے اس وردی سے، ہم مجبور ہے کیونکہ ہم سے اوپر سینئر لوگ بیٹھتے ہیں، اس چیز سے ہم مجبور ہیں۔ ابھی آپ میری شکایت بھی کر دیں، میری یہ وردی بھی چلی جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جس چیز کے لیے میں انتظار کر کے یہاں بیٹھا ہوں نا، کہ آپ کے بیٹے کو سزا ملے، ہر روز کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی یہ چیز سوچتا ہوں، ڈر لگتا ہے، مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں ایک پولیس والا ہو کر اپنی بیٹی کا حفاظت کر سکتا ہوں یا نہیں، ڈر لگتا ہے۔ وہی دوسری طرف جہاں پر ان لڑکوں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب، بلیڈنگ اتنی تیزی سے بہہ رہی تھی، خون اس قدر تیزی سے بہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس مارکس والی لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فگر سے وہ لڑکی لگتی ہے، وہ بالکل لڑکی، لیکن اس کی آنکھیں خونی آنکھیں تھیں، آنکھوں کا رنگ کوئی نہیں کہہ سکتا، ایوری تھنگ از نو۔ اس وقت اس جگہ پر 5-6 لوگ موجود تھے جو کانپ رہے تھے، جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے۔ تب وہ لڑکی کہتی ہے، اب تم لوگوں کی زندگی کی نئی شروعات مبارک ہو، کیونکہ تم لوگوں کی زندگی کی نئی شروعات ہی تم لوگوں کی موت کا کارن ہے۔ ہمیں مار دو، ہمیں یہ تکلیف سے آزاد کر دو، ہم ایسی زندگی جینی پڑے گی، اس درد کو محسوس کرنا پڑے گا، کیونکہ تم نے بھی کسی کو ایسے ہی درد دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتی، وہ آتی ہے بائک پہ،
AC बाइक नहीं, नॉर्मल बाइक, जैसे कि कटारा सी बाइक थी, बिल्कुल वैसी बाइक थी जिसके चलने स्टार्ट करने से पहले एक खड़ खड़ करके की आवाज़ आती थी। तो लड़की से कुछ नहीं कहती, उसको स्टार्ट करती और वहाँ से चली जाती। जैसे ही आगे बढ़ती तो अपने पीछे पलट के उन 5 लोगों को देखती है, पुलिस को बुलाओ, इन्हें एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल पहुँचाओ। वो लोग ऐलान थे, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लड़की ने, जिसने, उसकी आवाज़ चेंज थी, कोई समझ नहीं सकता कि वो एक लड़की बात कर रही है, एक लड़का, बिल्कुल चेंज, एवरीथिंग इज चेंजिंग। उसकी आवाज़ तक चेंज थी जब वो उन लोगों से बात करती, अब उसकी आवाज़ चेंज होगी जो इन लोगों से बात कर रही थी। तो वो कहती, कंफ्यूज हो गए हो क्या? तने कंफ्यूज मत हो ना। वो एक एक्टर की तरह बात कर रही थी, कौन एक्टर? रजनीकांत की तरह। तो रजनीकांत के स्टाइल में बात कर रही थी वो लड़की। तो कहती, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने कहा पुलिस को कॉल करो, एम्बुलेंस को कॉल करो, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ, इतना कहा है, और तुम लोगों को ऐसा रिएक्ट करो तो पता नहीं मैंने तुम लोगों से क्या कह दिया। वो इंसान कहते, हाँ हम फोन नहीं कर सकते, दो तुम्हारा फ़ोन, ये क्या करो। लड़की फ़ोन लेती, उन्हीं के सामने कॉल करती और कहती, सर। अब उसकी आवाज़ चेंज, पहले एक मर्दानी आवाज़ में थी, अब एक सॉफ्ट सी लड़की की आवाज़ में बात करती। लड़की की आवाज़ में नहीं बात करती, एक बड़ी उम्र की औरत की तरह बात करती। सर जी, यहाँ पर कुछ लोगों ने दो लड़कों को बांधा है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है सर जी, प्लीज़ हो सके तो आइए सर जी, पता नहीं वो लोग ज़िंदा बचेंगे नहीं सर जी। और लोग हैरान थे उस लड़की का, आओ, उसकी चीज़ें देख कर हैरान थे। एवरीथिंग इज चेंज। उनसे बात करते वक्त वो कुछ और थी, अब इनसे बात करते वक्त वो कुछ और थी। तो कहते, आपको हमें यहाँ से जाने देना चाहिए था ना, चश्मदीद गवाह भी तो होना चाहिए था ना, गवाह छोड़ के जा रही हूँ। अब वो फिर से चेंज करके आवाज़ बात करती, एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। आप क्या मेमोरी, आप क्या आवाज़ डबिंग वाले काम करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आती है मुझे बचपन से। ये कहकर वो बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती, और 4-5 लोग काँप रहे थे, इस तरह काँप रहे थे कि अभी बस गिरेंगी, लेकिन वो गिरते नहीं, बस काँप के कोने में बैठ जाते सर झुका के। तब वहाँ पर एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है। तो जब उस लड़कों की कंडीशन देखती तो सबके और ज़्यादा होश उड़ जाते हैं। पहली एक लाश जिसके ऊपर 5-10 बार चाकू से वार, और उस लाश के ऊपर अंगुलियों के निशान मरी हुई लड़की का। दूसरी अब ये, तो सबके सब शॉक्ड। लेकिन वो लड़का है, उस बेटर अब भी इनके साथ यहाँ तक आया था, क्योंकि उसी के नंबर पर कॉल किया गया था, और वो लोग भागते भागते वहाँ आ गए थे। तब वहाँ के हालत देखते कहते, जो भी है मान गए, इसे जिंदा रखा है आपके बेटों को, कुछ नसीब है आप दोनों, वरना इसकी कंडीशन देखकर बचने के चांसेस तो नहीं लग रहे आपके बेटों के। लेकिन हमारा काम है हॉस्पिटल पहुंचाना, हम हॉस्पिटल पहुंचाते, बाकी आप काम कीजिए, और जब ये लोग ठीक होंगे तो हम इनके बयान लेने के लिए आ जाएंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ता है। तब वो आदमी, बिजनेसमैन आदमी, उसका कॉलर पकड़ के घुमा के कहता है, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? तो कहता है, सर पहले भी कहा था, ये पुलिस वाले की कॉलर है, कोई आम बंदे की कॉलर नहीं जिसको बार बार आप पकड़ें। आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, इस बार अगर आपने मेरे कॉलर को फिर से पकड़ा ना, आपको जेल में डाल सकता। ये कहकर कि मेरे एक पुलिस को ऑन ड्यूटी आपने उनके कॉलर को पकड़ा है 10 से, ये कहकर वो अपना कॉलर चुराती है और आगे बढ़ जाती है, और उन लोगों को खोलने लगती है रस्सी से, जो रस्सी बांधी थी उससे खोलने लगती है। उनकी कंडीशन देखकर वो कहते हैं, सिर्फ इतना कहता है, तुम दोनों को जिंदा क्यों छोड़ दिया उसने, चलो। तब वो उन 5 लोगों को देखता है, कहता है, ओह तो तुम लोग चश्मदीद गवाह हो, हमने कुछ नहीं देखा है, हालत तो तुम्हारी ये कह रही कि तुमने सब कुछ देखा है, चलो सच बताओ वरना मैं डंडे से सच उगल सकता। कि कैसा सच? एक नकाबपोश आई थी, नकाबपोश लड़की थी, पता नहीं, फिगर से कह रही थी लड़की थी, लेकिन आवाज़ जिस तरह बदल बदल के बात कर रही थी तो कुछ और समझ में नहीं आ रहा था क्या थी। क्या मतलब ये, इनसे नॉर्मल बात किया, हमसे रजनीकांत के स्टाइल में बात किया,
آپ سے ایک ایسا لگا 60-50 سال کی عورت کی طرح بات کیا. اب بتاؤ کہ ہم آپ کو کیا بتائیں. اور یہ ساری چیزیں تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ یہاں کیا ہوا. بہت گندا مارا ہے صاحب، بہت گندا. ہم منہ سے بتا نہیں سکتے ہم نے آنکھوں سے کیا کیا دیکھا. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اس لڑکی نے اس کے مین پارٹ کو ہٹا دیا. کیا مطلب یہ جس کو کہتے ہیں مردانگی نا، وہ کھاٹ دی. اب ان کے باپ کے سامنے ایک لڑکا کہتا ہے، اور دوسری دفعہ جب ان سے باتیں کرتے کرتے ان دونوں کی آنکھیں نکال دی. پھر ہاتھ کے نسیں کاٹ دیے سر، ہاتھ کے نس کاٹ دیے. اب تو کبھی یہ ہاتھ چلا بھی سکیں گے نہیں چلا سکتے اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا، بس اتنا کہا کہ تم لوگ زندہ رہو، اپنی موت کی دعا تم خود مانگو. جس دن تم لوگوں کی موت قبول ہوگی اس دن تمہارے گھر والے خود تمہیں مار دیں گے. اتنا کہا صاحب. پھر آ کے ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی. ہم نے کہا ہمیں کیوں روکا ہے؟ تو کہنے لگی چشمدید گواہ کا بھی ہونا ضروری ہے اس چیز کو بتانے کے لیے. اور کچھ کہا اس نے. وہ کہا وہ دیہاتی تھے، وہ لوگ دیہاتی تھے کیونکہ مزدور تھے تو دیہاتی. وہ کیا کہہ رہی تھی؟ معفو کیا مطلب معفو؟ او نہیں، یہ نہیں کہہ رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی مافیا وین. ایکسکیوز می، مافیا، ایک منٹ، کیا وہ یہ کہہ رہی تھی مافیا کوئین؟ ہاں یہی کہہ رہی تھی صاحب، یہی کہہ رہی تھی مافیا کوئین. وہی دوسری طرف وہ لڑکی جو بالکل سر سے لے کر پاؤں تک تھی، وہ ایک جگہ پہنچتی ہے، بالکل اندھیرا تھا. اور جیسے انٹری کرتی ہے اس روم کے اندر لائٹنگ آن ہو جاتی ہے. وہاں پر سامنے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم پاگل ہو، تمہیں کہا تھا، منع بھی کیا تھا اس کیس کے اندر مت کودو، اور تم نے گواہ تک چھوڑ کے آ گئی. گواہ تو چھوڑو، تم اپنے بارے میں بتا کر آئی ہو، تمہیں پتا تم نے کیا کر کے آئی ہو. تب وہ کہتی جسٹ چل، میں نے جو کیا صحیح کیا. اب دنیا کے سامنے مجھے آنا ہے، اب ان لوگوں کے لیے مجھے آنا ہے جو مظلوم ہیں، جو فریاد کرتے ہیں، ان کے لیے آنا ہے. اور ان کو جاننا ضروری ہے کہ ان کے لیے کون آئی ہے. تو بتانا ضروری تھا مافیا کوئین آ چکی ہے ان کی حفاظت کے لیے. جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس چیز سے دور رہو تو تم دور. آپ کو پتہ ہے اس لڑکی کی ایج کتنی تھی جب اس لڑکی کے ساتھ ان درندوں نے یہ سب کیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ تو بتاتی ہوں. اس کی ایج ابھی 18 کی ہونے والی تھی. 18، جس کا برتھڈے اس کی ماں رات کو بنا کر، طبیعت بگڑی تھی اس کی ماں کی، منع کیا تھا ماں کو رات کو باہر مت نکلے، راکشسوں سے بھرا ہے یہ دنیا. لیکن بچی نے اپنی ماں کی بیماری دیکھ کر نکلی تھی اور انہوں نے کیا کیا؟ مار دیا بے دردی سے. تو میں خاموش کیسے رہ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے بھی مار دیا بے دردی سے، ان سے ڈبل بے دردی سے مارا. ایک کو تو میں نے جہنم رسید دیا ہے، لیکن ان دونوں کا زندہ رہنا ضروری تھا، اس لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ان کی یہ کنڈیشن کس نے کی ہے. اور وہ 5 گواہ اس کا کیا کروں گی؟ وہ بھی میں نے کچھ چھوڑے ہیں پولیس کو بتانے کے لیے کہ میں آ گئی ہوں واپس. تمہارا دماغ خراب ہے. جو چیپٹر اتنے وقت سے بند تھا تم اس کو کھول رہے تو اسے بند بھی تو آپ نے کیا ہے، ورنہ میں بند کرنے والی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. اتنے سالوں سے میں نے ایک پنجرے میں خود کو قید رکھا ہے، اب اس پنجرے سے میں آزاد ہو چکی ہوں. اب مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، آپ بھی نہیں. اگر آپ نے مجھے روکا تو میں آپ کو بتا دوں، جس مافیا کوئین کے بارے میں اب لوگ جاننے لگے وہ میں ہوں. اس کے ابھی بھی اپنا نقاب نہیں ہٹایا تھا، اس انسان کے سامنے بھی نقاب کے ساتھ بات کر رہی تھی. تو وہ انسان کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے، اتنے وقت سے میں نے جو پلان کیا اس پر تم چوپٹ کر رہی ہو. اپنی دنیا میں رہو، اس دنیا میں کیوں آنا چاہتی ہو تم؟ اس دنیا میں لانے والے بھی تو آپ سب تھے، آپ میرا باپ، اسی نے تو مجھے اس دنیا کا راجکماری بنایا ہے نا، کوئین.
مجھے بنایا، لیکن میں نے ان کے اصولوں کو توڑ کر اپنے آپ کو بنایا۔ وہ غلط راستے پر چل رہے تھے اور مجھے صحیح راستے پر چلنا تھا، اس لیے میں مافیا کوئین بنتے ہی میں نے وہ ساری چیزیں غلط ختم کر دی جو وہ کرتے تھے۔ کڈنیپنگ بند، لڑکیوں کی سودا بازی بند، ہتھیاروں کی اسمگلنگ بند، سب کچھ بند۔ اب کام کرتی ہوں صرف نارمل سے نارمل، لیکن دنیا کی نظر میں ایک سب سے بڑی خطرناک ہتھیار ہوں، جسے مارنے کے لیے ساری دنیا میرے پیچھے پڑی ہے، اور مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اب ان لوگوں کی نیند حرام کرنے کی باری ہے جنہوں نے مجھے مارنے کی خواہش رکھی تھی، جنہوں نے مجھے مارا بھی تھا۔ ان کی نظر میں مافیا کوئین مر چکی تھی، لیکن اب وہ مافیا کوئین پھر سے آ گئی ہے۔ تو سوچنے دو انہیں اور پتہ لگانے دو انہیں کہ کون زندہ کون مر۔ بچپن میں 8 سال کی عمر میں انہوں نے میرے گھر کو آگ لگایا تھا، اس آگ کے لپیٹے میں میری فیملی آ گئی تھی، اور بچی کون؟ صرف میں بچ گئی اس آگ سے، لیکن دنیا کی نظر میں مر گئے۔ مافیا کوئین مافیا ڈون مافیا ختم، اس کی فیملی ختم، جس بیٹی کو وہ اپنے تخت پر بٹھانا چاہتے تھے وہ بیٹی ختم۔ تو چلے گئے سب اپنی اپنی لائف میں جینے کے لیے، میں بھی جی رہی تھی نارمل لائف، بالکل نارمل۔ کیا کام کرتی تھی یہ آپ کو پتا تھا، کیا نہیں کرتی تھی یہ سب کچھ آپ کو پتا تھا۔ تو مجھے دوبارہ یہاں آنے کی انویٹیشن دیا آپ نے، تو میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ اب تو بدلہ بھی لے رہی ہوں نا اپنے ان دشمنوں سے جن کی وجہ سے میری فیملی ختم ہو چکی، اسٹارٹ تو کر چکی ہوں میں۔ اب آگے دیکھو کوئی کون کون لپیٹے میں آتا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتی تو آدمی چلاتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں اتنے سال سے حفاظت سے رکھنے والا ہوں میں، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ یہ اس طرح کرتے کرتے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایک لڑکا آتے کہتا ہے ڈیڈ، جب آپ کو پتا ہے وہ کسی کی نہیں سن سکتی تو کیوں اس طرح چلا رہے ہیں؟ ڈونٹ وری، وہ اتنی سمجھدار ہے خود کی حفاظت کر سکے، تمہارا بھی دماغ خراب ہے، اور تم نے اپنے یہ پٹپٹی اس کے حوالے کیوں کر دی تھی؟ مجھے کیا پتا تھا ڈیڈ وہ یہ کارنامہ کرنے جائے گی، اور مجھے اچھا لگا اس نے جو کیا، بالکل اچھا کیا۔ ایک لڑکی ہو کر اس نے یہ کیا، آئی ایم پراؤڈ آف، مجھے فخر ہے اس پہ، مجھے اس بات کی فخر ہے کہ میری بہن نے یہ سب کیا ہے۔ آئی لائک اٹ۔ یہ جیسے ہی یہ کہتا ہے اس کے باپ اس کے اوپر کس کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے شٹ اپ، گیٹ لاس مائی لائف، دفع ہو جاؤ سب کے سب یہاں سے۔ تب وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی۔ جب وہ لڑکا اس کے پیچھے آتا ہے اور کہتا ہے تمہاری وجہ سے آج پھر سے مجھے تپڑ پڑی، تو کیوں ان کے سامنے جا کے میرے لیے اسٹینڈ لیتے ہو؟ تو کیا کروں، جس طرح وہ چلا رہا ہے ان کی بلڈ پریشر ہائی ہو سکتی ہے، ہونے دو ان کی عادت ہے بلڈ پریشر ہائی کرنا۔ میٹنگ کہاں بے یہ بتا، ابھی تھوڑی دیر بعد 5 منٹ بعد میٹنگ ہے، تو چلے وہاں پہ۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پر ایک ٹیبل تھا، ٹیبل کے آس پاس سارے لوگ بیٹھے تھے، ایوری تھنگ، سب کے سب۔ وہ جا کے اس کوئین والی کرسی پر بیٹھتی ہے جس کے بارے میں اس نے ابھی تھوڑی دیر بتایا تھا، جسے بٹھانے والے بھی وہ خود تھے، اب وہاں سے ہٹانے والے بھی خود بننا چاہتے تھے، لیکن وہ کوئین تھی، آئی تو ان کی مرضی سے پر جائے گی اپنی مرضی سے۔ اور جیسے ہی بیٹھتی وہاں پر لوگ اسٹارٹ، ہم نے آپ سے کہا تھا میں یہ کام نہیں کرنا، تو آپ پھر بھی یہ کام کروانا چاہتے ہیں ہم سے۔ تم لوگوں کے پاس صرف 1 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر تم لوگ جتنے بکواس کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ آپ نے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے تھا میڈیا کے سامنے۔ اب آپ کی ہر جگہ نیوز چل رہی ہے، یہ دیکھیے، اور ٹی وی چلاتے ہیں، ٹی وی میں صرف اتنا لکھا جائے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کون ہے مافیا کوئین، کون ہے مافیا کوئین؟ کہ یہ مافیا کوئین وہی ہے جن کے بارے میں بہت سے لوگوں نے افواہیں پھیلائی تھی پہلے بھی؟ کیا یہ مافیا کوئین وہی ہے جنہوں نے اتنی ساری خطرناک کام کیے، جنہوں نے کئی دفعہ کئی لوگوں کی جان لی؟ سپاری لیتے ہیں یا کچھ اور لیتے ہیں، ڈرگس بھی سپلائی کرتے ہیں، موت کے سوداگر بھی ہیں، کون ہے یہ مافیا کوئین؟ یہی چیز نیوز پہ چل رہی، تو کہتے برا کیا ہے اس میں، اچھی تو چیزیں دیکھ رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس بار اگر آپ نے یہ حرکت نہیں کی ہوتی تو ہمارا سارا مال ہمیں مل جاتا، لیکن اب نہیں ملے گا، آپ کا مال آپ کے ہاتھ میں مل جائے گا، لیکن اس مال کا صحیح استعمال آپ کو کرنا ہے۔ اگر غلط استعمال کیا تو آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اس چیز کو یاد رکھنا۔
क्योंकि मैं सिर्फ एक दफ़ा कहती हूँ, करना है करो, ईमानदारी की बिजनेस करो, लड़कियों की सौदाबाजी मत करो, ड्रग्स मत भेजो, ये गलत है। हमारा कारोबार यही, हम किस तरह आपकी बात माने? मेरी बात ना मानने की खास वजह बताओ ना। खास वजह कि तुम मेरी बात मानना नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है शायद, मौत से डर भी नहीं लगता। होगी तुम माफिया क्वीन, जो हमें इस चीज़ से रोकने वाली कोई नहीं हो, समझी? अब अपने काम से मतलब रखते हैं, तुम अपने काम से मतलब रखो। जैसे वो सुनती है तब वो कुछ नहीं करती, सिर्फ उठती है उस कुर्सी से, आराम से उठती है, आराम से कदम बढ़ाती है, बस उसके कंधे के पास जाके कहती है, ये तो बात सही कही, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन क्या है ना, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए, लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। और ये चीज़ मैंने पहले भी तुम लोगों से कही है, शराब चलाना है चलाओ, लेकिन शराब ओरिजिनल होनी चाहिए, मिलावट नहीं। बिजनेस हलाल करो, हराम नहीं। इतना कहते हुए वो उसके गले के साइड पर एक अपना उंगली रखती है, और उंगली को जैसे ट्विस्ट करती है ना, वो इंसान वहीं पर स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप, कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं, सिर्फ आंखें उसकी हिल रही थी, और उसकी पूरी बॉडी जैसे ना पेट, जैसे पालिज का अटैक होता है वैसे, इंग्लिश में शायद पैरालाइज कहते हैं, जो पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, काम करना बंद हो जाती है, उसने उसकी हरकत वही बना दी, उसको बिल्कुल वही बना दिया। जो आंखें हिला सकता है, मुंह नहीं, आज तक हिला नहीं सकता, पूरा जिस्म किसी और का मोहताज बना दिया उसने। तो सबके सामने देख के कहती है, किसी को इस तरह बनना है तो शौक से कहे, मेरी फैसला यही है, गलत काम मत करना। अगर तुम में से किसी के बारे में मुझे पता चला कि किसी ने गलत काम, लेकिन हमारे अलावा कोई और भी आ गया मैदान में, वो तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। हाँ पता है, इसलिए तो उसकी बर्बादी मैंने स्टार्ट कर दी। एक जगह थी, एक गोदाम, जहाँ पर आग लग चुकी थी, आग इस तरह लग चुकी थी कि वहाँ की सारी चीज़ें तबाह और बर्बाद। तो वो वीडियो दिखाती, वहाँ की वीडियो, वहाँ पर भी वो खुद थी, अकेली, कोई नहीं था, वो खुद थी। जिस गोदाम में जाती है वहाँ पर पहरे के लिए लोग भी मौजूद थे, लेकिन इस चीज़ से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। जिस तरह वो आराम से अंदर गई, जिस तरह एक एक बंदे को पकड़ के मारती रही, और उन्हें इस कदर मारा कि सब के सब खून से लथपथ, बिल्कुल लथपथ। बस वो कैमरे के सामने खड़ी होकर कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि गलत काम मत करना, लेकिन तुम सुधरे नहीं, इसलिए तुम्हारी बर्बादी स्टार्ट। आज के दिन तुम्हें जो नुकसान होगा ना, उसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। कहा था ड्रग्स नहीं, बच्चों को मत देना, लेकिन तुम्हारे लोगों को शायद समझ में नहीं आता, फिर भी बच्चों के पास इस चीज़ को लेके गए। अब इस चीज़ का जलना बेटर है, ये कहकर वो वहाँ से जो स्मोक के लिए सिगरेट निकालती है, उसमें कश लेती है, और उस सिगरेट को सीधा उस बॉक्सेस के ऊपर रख देती है, फेंकती भी नहीं है, बस रख देती है आराम से। और उसके साइड में एक और चीज़ रखती है, एक पटाखा, वो पटाखा रख देती है। और आग जैसे सिगरेट ख़त्म हो रही थी, वैसे वैसे वो उसकी जलन पटाखे की रस्सी को ले रही थी। और जिस तरह पटाखा फटता है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी, सिर्फ ड्रग्स नहीं थी, वहाँ पर लोकल शराब थी, जिससे लोगों के गुर्दे फेफड़े ख़राब हो सकते, बहुत सी चीज़ें थी। और जब शराब उस जगह पर हो तो उस जगह की हालत क्या हो जाती है आपको पता है। वो गोदाम जंगल के बीचों बीच में था, वो निकलती है, वो अपने कैमरे को हाथ में लेकर ही निकलती है, जिससे ये वीडियो बना रही थी, वो निकलती है, बातें तक कर रही थी। ये तुम सब के लिए एक चुनौती, एक सबक है, इस सबक को याद रखना। अगर किसी ने भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश की, उसकी कारोबार की यही अंजाम होगा। मैं तुम्हें पहले ही कहा, अब फिर से कहती हूँ, गलत काम मत करो, गलत किया तो तुम्हारी हालत बुरी हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब वो गोदाम, अब एक साइड में बैठ जाती है, ज़मीन पर घास के ऊपर बैठती है, और वीडियो का तस्वीर जैसे कैमरा
उस तरफ दिखाती है, उस जंगल में उस जगह को दिखाती जहाँ आग के शोले। और ये बात देखिए, हैरान करने वाली बात ये है, सिर्फ आग उस जगह को जला रही थी, आसपास की कोई चीज़ को नुकसान नहीं दे रही थी, बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज़ जलने के आगे निकलता है तो उसे बुझाने के लिए वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। वो आग को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, चारों तरफ वो आग को बुझाने के काम कर रहे थे कि जंगल में आग ना फैले, कोई भी नहीं। और वो लोग भी सिर्फ निकाब के अंदर थे। गाड़ी तो थी फायर ब्रिगेड वालों की, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर वो नहीं थे, उनके खुद के लोग थे। उनमें से एक आता है, कहते उनमें से एक आदमी उतर के आता है, कहते हैं बॉस अब क्या करना है? कुछ नहीं, जब तक ये जलता रहे तब तक इसके तमाशा देखो, जैसे जल के राख सारी चीज़ें हो जाए ना, तब आग को बुझा देना। और हाँ, ध्यान रखो जंगल में किसी चीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब वो वीडियो ख़त्म, क्योंकि वो निकल चुकी तो वीडियो की सवाल ही पैदा नहीं होता। तब वो लोग कहते ये क्या तरीका है? तरीका कहा था मत करो, मत करो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता। अब समझोगे तुम। कारोबार करना है करो, किसने रोका है? नॉर्मल तरीके से करो ना। अगर जब तक हम मिलावट, तुम्हें पता है मिलावट से कितने लोगों का घर बर्बाद होता है, कितने लोग मरते हैं तुम लोगों की इस मिलावटी शराब पीने से, कितने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती है तुम्हारे इस ड्रग्स से। नॉर्मल ड्रग्स भेजने तो भेजो, वरना मत भेजो। और हाँ, अपने ड्रग्स की मिकदार कम करो, बिल्कुल कम करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, जाते हुए सिर्फ इतना कहूँगी, एक और डेमो है, ये कहकर वो वीडियो चलाती है और उन लोगों का असर दिखाती जो थोड़ी देर पहले इस लड़की ने किया था, एक माफिया क्वीन ने किया था। उसकी कंडीशन, उन तीनों की हालत देखकर वो सब डर जाते हैं, जो कुर्सी पे बैठे थे और सब के सब खड़े हो जाते हैं। एवरीवन इज शॉक। तो ये आपने ऐसा क्यों किया? और आपने अपना नाम भी दे दिया, अब देना ज़रूरी था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। अब दूसरी तरफ, जहाँ पर एक लड़की सुबह सुबह उठती है और उठने से पहले उसकी कुछ चीज़ें उसके कान में पड़ती। ओ नसपटिए, ओ पुली, ओ चोर, ओ बेंजी उठ जा, तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, नौकरी ढूंढती नहीं है, सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है, इतना पढ़ा किस लिए है? एक लेडी बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही थी एक लड़की को। तब वो उठती है, अपनी आंखें मलती है, कहती है ये तो हर रोज़ का मसला है। उठती है, वॉशरूम, पहले अपने चश्मा पहनती है क्योंकि उसकी आइज वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, और चश्मा पहनती है, बाल को, वॉशरूम जाती है, शावर लेती, फिर बाथरूम से निकलती है और अपने सर पर तेल की मालिश करती है और वहाँ से निकल जाती है। जब नीचे आती तो देखती है वो अभी तक चिल्ला रही थी, तो कहती है गुड मॉर्निंग मिस बिगिंजा। ओ चुप कर, तुझे कितनी दफ़ा कहा है मुझे क्या मत कहे, मिस बिगेंजा मत कहे, ये कहा था आपने। तूने आज फिर पैसे नहीं दिए मुझे। आप कितने पैसे मांगती हैं मुझसे? कहा था थोड़ी देर सफ़र कीजिए, जॉब लग चुकी है, पैसे मिलेंगे। अच्छा, तो तुम्हारी जॉब क्या मुर्दे खाने में लगी है क्या? काश वहाँ लग जाती तो अच्छा होता, सबसे पहले आपको उस मुर्दे खाने में ट्रांसफ़र कर देती। ये कहकर वो लड़की बाहर निकल जाती, कुछ नहीं खाती। तो जैसे निकलती वो कहती है कुछ खा के जा, सुबह सवेरे आपने इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाया ना मिस बिगेंजा, इसके अलावा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती और बस स्टॉप में खड़ी होती। उस लड़की की कंडीशन क्या, हर चीज़ हर इंसान से टकराती है, उसका काम ही टकराना है। तो जैसे टकराती वो कहती सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं, इतना बड़ा चश्मा लगाए देखा नहीं, बहुत से लोगों से टकराती है, वो सारे लोग यही कहते हैं। अब वो जाती है एक ऑफिस में, एक बहुत बड़ी ऑफिस, जहाँ पर बहुत से वर्कर थे। उसे देखकर सब कहते लो आ गई बहन जी। इसे क्या सोचकर सर ने अपनी बेटी की पर्सनल सेक्रेटरी रखा है? क्या सोचकर? उन्हें पता नहीं उनकी बेटी की टेस्ट कैसी है। अभी वो आ रही है यूएसए से, उन्हें पता चला कि उनके पापा ने इस चंपू को उसकी पर्सनल सेक्रेटरी रखा, तो बेचारी की क्या असर करेगी? ये तो बिना पानी की मछली बन जाएगी। ये सब एक दूसरे के साथ बातें करते, गॉसिप कर रहे थे। उन सब की बातें सुनकर वो लड़की कहती लो अब इसकी कमी थी,
تو وہ جاتی ہے پہلے اپنے باس کے روم میں، نوک نوک کرتی ہے، وہ اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں کم ان سر، کم ان۔ وہ ایک بہت بڑا آفس تھا۔ وہ آفس کس چیز کا تھا؟ گیسٹ کیجیے۔ وہ آفس ایک لائر کا تھا، ایک وکیل کا، جس کی بیٹی ابروڈ سے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے آ رہی ہے اپنے ڈیڈ کے آفس کو سنبھالنے کے لیے۔ تو کہتی ہے سر میں کم ان؟ تو اسے دیکھ کر کہتی ہے ہاں ہاں کم ان کم ان کم ان، کیا بات ہے آج تم لیٹ آ گئی؟ او سر لیٹ نہیں، بس تھوڑی سی سر طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آ گئی۔ آج میری بیٹی آنے والی، تمہیں پتہ ہے؟ سن چکی ہوں، اور سب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں رکھا ہے اپنی بیٹی کی۔ وہ منہ پڑتی، منہ پر بولنے والی، اسے منہ پہ بولنے بہت پسند ہے، لیکن گرتی پڑتی والی لڑکی تھی وہ۔ تو کہتی ہے اب میں کیا کروں؟ تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کیس یہاں پر کام کرنا کیوں چوز کیا؟ بتاؤ۔ پیسے کی ضرورت تھی سر، پیسے کے بنا کام کہاں سے اچھا لگتا ہے، اور جب آفر ملی کئی جگہ در بدر بٹکی تھی، جب اچھی خاصی یہاں پر آئی تھی یہ امید سے آئی تھی ریجیکٹ ہو جاؤں گی، لیکن پتہ نہیں آپ نے مجھ میں کیا دیکھا، اور دیکھا تو دیکھا آپ نے اپنی بیٹی کا پرسنل سیکرٹری دیکھا۔ واہ کیا بات ہے، میری بیٹی کچھ الگ ٹائپ کی ہے اس لیے تمہیں رکھا ہے۔ اگر اس کے سامنے اگر تم اس کے سامنے جاؤ گی تو وہ تمہیں دیکھے گی نہیں، اپنے کام سے کام رکھے گی۔ اگر اس کی جگہ کوئی خوبصورت لڑکی ہوگی تو اسے دیکھتے دیکھتے میری بیٹی ہائیں بنتے نہیں بنتی، کیونکہ میری بیٹی تھوڑی سی غلط ٹائپ کی ہے۔ اچھا جیسے کہ اسے لڑکیاں پسند ہے؟ کیا بات ہے، اب پہلے باپ ہو جو اس طرح نارمل بات کر رہے ہو کہ آپ کی بیٹی کو لڑکیاں پسند ہے، تو کیا وہ مجھے پسند نہیں کرے گی؟ تم میں کوئی خاصیت ہے کہ کوئی تم پسند کرے؟ او کہتے ہیں ہاں بے عزتی کرنے میں تو سب لوگ ماہر ہیں، ہماری سب کے سب ماہر ہیں، ہاں بالکل، اس لیے تو تمہیں رکھا کہ تم ایک بینجی لڑکی ہو۔ سر کے تھویل تو دیکھو جو سائڈ سے نکل رہے تمہارے چہرے پر آ رہے، ایسی بات نہیں ہے وہ میں نے کریم لگائی ہے اس لیے لگ رہی ہے آپ کو۔ تو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہو، کہتی یہ کیا گندگی پھیلا رہی ہو، ٹیشو لو ٹیشو سے صاف کرو۔ جب آپ کو پتہ میں اتنی گندی ہوں تو کیوں رکھا ہے اپنی بیٹی کا سیکرٹری؟ بھلا بتاؤ۔ دیکھو تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو۔ تب وہاں پر ایک انٹری ہوتی ہے ایک لڑکے کی، وہ کہتا ہے میں اندر آ سکتا ہوں انکل؟ وہ وہی پولیس والا ہوتا ہے جو غصے میں آتا ہے اپنے انکل کے پاس بیٹھتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ لڑکی سر سے پاؤں تک دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے لو اب یہ پولیس والے بھی انہیں جانتے ہو رہے، انکل بھی کہہ رہے کیا بات ہے۔ تو وہ سائڈ میں بیٹھ جاتی کیونکہ اس کی ڈریس اسی کے روم کے اندر تھی۔ تو کہتی ہے انکل تو تمہارا دماغ کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر اتنی بڑی اسمائل، کیس سول کر لیا کیا؟ کیس سول تو نہیں کیا، لیکن جن کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا میں بہت خوش ہوں، اس لیے آج اس عرضی کا آخری دن ہے۔ کیا مطلب پھر سے تمہارے کیس؟ ہاں سسپینس ہو گیا ہوں پھر سے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں دوبارہ سے۔ کیوں ہوا کیا ہے؟ تو وہ ساری سچویشن بتاتا ہے کس طرح کسی نے ان کے بیٹوں کو مارا ہے، بے دردی سے مارا ہے۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں اور لائر کہتے ہیں ہاں آج کیا نیوز، پورا نیوز اسی چیز پر چل رہا ہے۔ اوکے تو وہ کب آ رہی ہے؟ کون؟ نینا؟ نینا کب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ تو آپ نے سوچ سمجھ کے اس کو رکھا اس کی سیکرٹری، جب یہ دیکھے گی تو پہلی فرصت میں سے پر سسپینس کر لے گی، کچھ اور نہیں تو کم سے کم اسے نوکری سے پکا نکال دے گی۔ وہ نہیں نکالے گی، اس کی سے نکالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اگر میں چاہوں تو یہ نکلے گی ورنہ نہیں۔ اگر اس نے کچھ کیا بھی تو میری بیٹی کو پیسے دینے پڑیں گے اسے یہاں سے نکلنے کی، اور تمہیں تو پتہ ہے میری بیٹی کتنی بڑی کنجوس بھی ہے، وہ خود پر خرچہ نہیں کرتی تو کیا بنا پیسے محنت کیے سے پیسے دے دے گی؟ وہ خود سے باتیں کر رہے تھے، وہ لڑکی کہتی لو یہاں پر رکھا بھی تو اس چیز سے، میں لائی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا ایسا نوکری ملے گا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، ملی تو ملی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہی دوسری طرف ایئرپورٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکی بہت ہی زیادہ ایٹیٹیوڈ سے جہاز کے ایئرپورٹ سے باہر نکلتی اور وہاں پر اپنے نام پلیٹ دیکھ کر اور ڈرائیور کے منہ پر اپنے پرس مارتی اور کہتی چلو یہاں سے۔ غصے میں تھی، بہت زیادہ غصے میں تھی، اس لیے سیدھا وہاں سے اپنے ڈیڈ کے آفس میں آتی۔ اس کے ڈیڈ عدالت کی دنیا کی سب سے بڑے بے تحاشا ایک ایماندار وکیل تھے۔ اب وہ ریٹائرمنٹ کے دور پر تھے، لیکن وہ چاہتے تھے ان کی بیٹی ان کی یہ بزنس سنبھالے، لیکن بیٹی کی خواہش کچھ اور تھے، اسے گھومنا پھرنا پلس اپنی نئی نئی گرل فرینڈوں کے ساتھ ڈیٹ کرنا پسند تھا۔ لیکن اب اس کے ڈیڈ نے اسے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ اسے یہاں پر آنا پڑا ممبئی میں۔ وہ تھی
کینیڈا میں اپنی لائف اچھی طرح گزاری تھی، لیکن اس کے ڈیڈ نے وہ اپنی چال چل کر اس کے سارے اکاؤنٹ بند کر دیے، ایوری اکاؤنٹ. 1 روپیہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں نہیں تھا سوائے یہاں کے آنے کی ریٹرن ٹکٹ، بس اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اور سامان، جب جیب میں 1 روپیہ نہیں تو وہ کہاں سے سامان اٹھا کے لائے گی؟ تو اس لیے وہ بنا سامان کے آ جاتی ہے ایئرپورٹ، سوائے اس پرس کے جو اس وقت خالی تھی. اس میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا سوائے 2 چیزوں کے، پاسپورٹ اینڈ ٹکٹ، بس ویزا پاسپورٹ ہوتی ہے اور ٹکٹ ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ اس کے پرس میں کچھ چیزیں نہیں تھی. اور ایئرپورٹ سے سیدھا آفس کے لیے نکلتی. تب وہ کہتی ویسے اسے بلانے کا طریقہ آپ نے اچھا چوز کیا، اکاؤنٹ بند کر کے. ظاہر سی بات ہے میری بیٹی کنجوس ضرور ہے لیکن خود پر نہیں لڑکیوں پر لٹانے میں ماہر ہے. اتنی کنجوس کیوں؟ تو آپ اسے کنجوس کیوں کہتے ہو؟ تو کنجوس نہیں ہے. صحیح کہا بیٹا، کیا کر سکتے ہیں. میرے آفس میں میرے ورکروں کو تنخواہ دینے میں اس کی موت آتی ہے، لیکن اپنی گرل فرینڈوں پر اتنے سارے پیسے بہانے میں اسے موت نہیں آتی. میری بیٹی کو مجھ سے کہتی پاپا آپ اتنی سیلری کیوں دیتے ہو ان لوگوں کو، فری میں کام کرو، فری میں کام کر لیں گے. اب نے میری بیٹی کو کوئی بتایا تو صحیح، فری میں اس کے باپ نے کسی کا کام نہیں کیا تو وہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو اچھے اچھے کیس کیے انکل، آپ کی بیٹی تو ہاں پتہ نہیں کیا کرے گی کیا پتہ نہیں. میرا نام ڈبانے آ رہی ہے میری بیٹی، اور شاید آپ نے اسے خود بلایا اپنے نام کو ڈبانے کے لیے. کبھی نہ کبھی سدھر جائے گی. آئی نو یہ کہہ کر وہ جیسے ہی بات کر رہے تھے تب وہاں سے دروازہ دھڑام سے کھلتا ہے اور وہ لڑکی سامنے آ کے کہتی ہاؤ ڈے یو. تو اس کے پاپا کہتے آئی ایم ڈیمی. کیوں، کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میرے دوستوں کے سامنے میری بے عزتی کی ہے. تو کمانا پیسہ لگو، پھر تمہاری بے عزتی نہ ہوگی. مجھے وکیل نہیں بننا تھا، آپ نے زبردستی وکیل بنا دیا. اب تمہیں کیس جیتنا چاہیے نا، مجھے نہیں جیتنا. اگر میں آپ کے آفس میں قدم رکھا نا، پرومس ڈیٹ آپ کے آفس کی تہس نہس کر دوں گی. جو ایمانداری کے ڈنڈے آپ بجا رہے تھے نا، اس کو بے ایمانی کے تڑکے دے دوں گی. ایسے کیس لوں گی جیسے کہ آپ نے کبھی لی نہیں ہے. تو لیتی رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. تم غلط لو، میں صحیح لوں گا، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے سامنے تمہارا باپ ہی کھڑا ہوگا، یہ بات یاد رکھنا بیٹا. تو آپ چاہتے کیا؟ جاب سنبھالو. مجھے نہیں کرنا یہاں پر جاب، مجھے نہیں کرنا جاب. تمہیں جاب کی آفر نہیں دے رہا بیٹا، تمہیں میرے آفس کو سنبھالنا جب تک میں ریٹائرمنٹ نہ ہو جاتا. تو آپ ریٹائر ہو جائیے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو تمہیں پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے بیٹا جی. یو سیریس ڈیڈ؟ یہ آپ کہہ رہے؟ بالکل میں سیریس ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں. اویناش بھیا سمجھائے اپنے انکل کو، یہ کیا کہہ رہے؟ میرا تو چھوڑو بہنا، میں تو خود یہاں پر سسپینس ہونے کی انتظار کر رہا ہوں. کیوں، پھر سے آپ کی ایمانداری سامنے آ گئی؟ آف کورس غلط ہے تو غلط ہے، سو واٹ، یہاں پر آئے دن غلط ہوتے ہیں، تو آپ کو اس سے کیا؟ وہ اسے گھور کے دیکھتی ہیں. آئے دن غلط ہوتے ہیں پونم جی، لیکن اتنے بھی غلط نہیں ہونے چاہیے جتنے غلط ہو رہے ہیں. وہ اپنے منہ کھولتی ہے تو کہتی ہے وہ شیز کون ہے؟ یہ تمہاری پرسنل سیکرٹری. یہ شی از ناٹ مائی پرسنل سیکرٹری ڈیڈ. مجھے یہ پسند نہیں ہے، تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، بٹ اب تمہاری پرسنل سیکرٹری یہی ہے، اور یہ تمہاری کیبن ہے جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں. آج سے تم بیٹھو گی اور تمہارے سامنے یہ بیٹھے گی. مجھے یہاں بیٹھنا ہی نہیں ہے. تم اس کی شکل کو کیا کاغذ دیکھوں گی؟ مس پونم، مجھے بھی آپ کی شکل دیکھنے کا شوق نہیں ہے. میں یہاں کام سے آئی ہوں، اگر آپ کو میں پسند نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجھے سسپینڈ کیجئے، مجھے یہاں سے نکالیے. تو ٹھیک ہے، میں تمہیں سسپینس کرتی ہوں، جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ ابھی، اور اسی وقت میں تمہیں اپنے آفس سے نکالتی ہوں. اچھا، تو آپ مجھے پکا اپنے آفس سے نکال رہی ہو میڈم؟ ہاں بالکل، میں تمہیں اپنے آفس سے نکال. تو ٹھیک ہے، دیجیے مجھے 10 لاکھ روپے.